آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اوکے کی جگہ کے اور گڈ مارننگ کی جگہ جی ایم لکھنے والے 2 سیکنڈ بچا کر کیا کرتے ہیں، اور یہ والوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھینس سے بات کر رہے ہیں۔ مستقبل میں کچھ لیجنڈز ایسے بھی ہوں گے جو اپنا میٹرک اور انٹر کا رزلٹ کارڈ دیکھیں گے تو بے اختیار ان کا ہاتھہ نکل جائے گا۔ جن لڑکیوں کی بڑی بڑی آنکھوں کے لوگ دیوانے ہوتے ہیں، شادی کے بعد ان کی ساس انہیں کہتی ہے ماجدے ڈیلیاں والی ویکھ دی کنجے۔ یہ لڑکیاں ہی ہیں جنہیں دنیا کی چلاکیاں آتی ہیں، ورنہ لڑکے تو اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ باڈی سپرے کو بھی باڈی کی بجائے شرٹ پر پرفیوم سمجھ کر لگا لیتے ہیں۔ پہلی لڑکی دوسری سے میرے 90 مارکس آئے ہیں، دوسری لڑکی میرے 98۔ پہلی لڑکی کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتی۔ ساتھ ہی 2 لڑکے کھڑے تھے، پہلا بولا میرے 33 مارکس آئے ہیں، دوسرا بولا میرے 35۔ دیکھ لے پھر باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کو انگلش سکھا رہا تھا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ بیوی کھانا لائی اور کہا لو جی ڈنر کر لو۔ شوہر ارے جاہل عورت، دوپہر کے کھانے کو لنچ کہتے ہیں۔ بیوی جاہل ہو گئے تمہارا پورا خاندان، یہ تو رات کا بچا ہوا کھانا ہے۔ شوہر بال کٹوا کے گھر آیا اور بیوی سے بولا دیکھو جانو میں تم سے 10 سال چھوٹا لگتا ہوں کہ نہیں؟ فیصلہ بادی بیوی ٹینڈ کرا لینی سی، ایسا لگتا ہے ابھی ابھی پیدا ہوئے ہو۔ عورتوں کی سب سے بڑی پریشانی، جب بہو بنتی ہیں تب ساس اچھی نہیں ملتی، جب ساس بنتی ہیں تب بہو اچھی نہیں ملتی، جب دیورانی بنتی ہے تب جٹھانی اچھی نہیں ملتی، اور جب جٹھانی بنتی ہے تب دیورانی اچھی نہیں ملتی، جب بھابھی بنتی ہے تب نند اچھی نہیں ملتی، جب نند بنتی ہے تب بھابھی اچھی نہیں ملتی، اور اگر اتفاق سے یہ سب اچھی مل جائیں تو کام کرنے والی آنٹی اچھی نہیں ملتی۔ اب بچا آخر میں بیچارہ شوہر، تو وہ آج تک کسی کو بھی اچھا نہیں ملا۔ ایک دن میں نے بابا جی سے پوچھا محبت میں 3 نقطے کیوں ہوتے ہیں؟ بابا جی کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے پتر تو انگریزی بھی لکھ لیا کر، میرا دماغ نہ خراب کر۔ ایک لڑکا امتحان میں ایک لڑکی کے پیپر سے نقل کر رہا تھا، نگران نے دیکھ لیا اور اسے اٹھا کر دور بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو اور کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے سوال کے آخر میں لکھ دیا جواب کا بقیہ حصہ باجی شبانہ کے پیپر سے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مولوی صاحب ختم کے بعد رو رو کے دعا مانگ رہے تھے، پروردگار شہادت کی موت دے۔ پاس بیٹھا ایک بابا بولا مولوی جی جہاد تے تسی جانا نہیں اور حلوے بھی بم کسے نہ پانا نہیں۔ عورت کا دل جیتنے کے معاملے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے میڈم۔ عرض کیا ہے نوکری پیشہ افراد کو خوشی تب ہوتی ہے جب پہلی تاریخ آ رہی ہو، اور شادی شدہ کو تب خوشی ہوتی ہے جب بیوی میکے جا رہی ہو۔ باپ نے پپو کی تلاشی لی تو جیب سے گٹکا، سگریٹ، کیتھرینا کیف کی تصویر اور لڑکیوں کے نمبر نکلے۔ باپ نے پپو کو بہت مارا اور پوچھا بتاؤ یہ سب کب سے کر رہے ہو؟ پپو روتے ہوئے بولا یہ تو میں نے آپ کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ ابو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ ڈاکٹر کی بیوی کا آپریشن ہونے والا تھا، خود ڈاکٹر صاحب ہی آپریشن کرنے لگے تھے، ان کی مدد کے لیے 2 نرسیں بھی آپریشن تھیٹر میں تھیں۔ ڈاکٹر نے بیوی کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کرنے کی کوشش کی مگر بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ڈاکٹر نے کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کرنا چاہا لیکن اس کے باوجود نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہوئے۔ اپنے شوہر ڈاکٹر کو پریشان ہوتا ہوا دیکھ کر بیوی نے کہا جب تک یہ دونوں چڑیلیں تمہارے ساتھ ہوں گی میں کبھی بے ہوش ہو ہی نہیں سکتی۔ عزت نیلام ہو جاتی ہے جب میسج سین ہو جائے اور رپلائی نہ آئے۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا فوجی بن جائیں، آپ ڈھیٹ بھی بن سکتے ہیں۔ ٹیچر اردو میں ٹرانسلیٹ کرو۔ ڈیئر لک ایٹ دا گرل شی از بیوٹیفل احمد، جانی بچی چیک کر، تباہی یا تباہی۔ شادی کے بعد اگر لڑکی خوش نہ رہے تو بڑھاپا آ جاتا ہے اور اگر خوش رہے تو موٹاپا آ جاتا ہے۔
شوہر بیمار تھا، بیوی نے خون کی بوتل دی، ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو آپ کا خون میچ کر گیا ہے۔ شوہر کیوں نہیں میچ کرے گا، 20 سال سے تو خون چوس رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کے راستے میں ہر وقت درد ملتا ہے، میں سوچ رہا ہوں اسی راستے پر میڈیکل سٹور کھول لوں، بہت چلے گا۔ انگریز کے خوبصورت گورے بچوں کو پوری دنیا کی نظر نہیں لگتی اور ہمارے گندمیوں کو پورے محلے کی نظر لگ جاتی ہے۔ میں پاکستان کا واحد وہ سپر سٹار اور چشمے چراغ ہوں جس نے ابھی تک نہ پب جی انسٹال کی ہے اور نہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے۔ آج دن میں ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی، فون اٹھایا اور کہا جی جناب۔ دوسری طرف سے کوئی خاتون تھی، بولی جی کے بچے صبح ناشتہ کیے بغیر کیوں چلے گئے آفس؟ کتنی بار کہا ہے رات کی لڑائی کو صبح بھول جایا کرو، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج تم آؤ تو صحیح گھر، تمہاری طبیعت صاف کرتی ہوں۔ تیرے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو کب کی تمہیں دفعہ دور کر چکی ہوتی۔ وہ خاتون نان سٹاپ بولے جا رہی تھی اور میں ہکا بکا سوچ رہا تھا کہ یہ معصوم عورت ہے کون جو مجھے اپنا میاں سمجھ کر کلاس لے رہی ہے۔ ادھر تو منگنی کا بھی دور دور تک کوئی سین نظر نہیں آتا۔ وہ ذرا رکی تو میں نے کہا محترمہ آپ نے شاید رانگ نمبر پہ کال لے لی ہے، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں، 2 منٹ ہی صحیح، مجھے شادی شدہ والی فیلنگز آ گئیں آپ کی کلاس سے۔ کہنے لگی بھائی میں بھی کوئی شادی شدہ نہیں ہوں، بس دل کی تسلی کے لیے رانگ نمبر پر مرد کی آواز سن کر کلاس لیتی ہوں، عجیب سی تسکین حاصل ہوتی ہے، پریکٹس کرتی ہوں نا۔ لو کر لو گل۔ ہم نے تو 3 بچوں کے نام سوچ بھی لیے تھے، چھوٹے والے پہ لڑائی ہو گئی اور اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ بچپن سے لے کے میٹرک تک پورے 10 سال خوب محنت کی، انگلش سیکھنے کی کوشش کی۔ فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تو کالج میں جا کر پتا چلا کہ سائیکالوجی کے سپیلنگ ایس یا سی سے نہیں بلکہ پی سے ہوتے ہیں۔ اس دن سے میرا انگلش پر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ مالک ابھی تک تم سے مچھر نہیں مرے، کب سے میرے کانوں میں گنگنا رہے ہیں۔ نوکر صاحب مچھر مار دیے ہیں، یہ رولا ان کی بیوہ بیویوں نے ڈالا ہوا ہے۔ ایک دکاندار ادھار دے دے کر تنگ آ گیا اور دکان کے باہر لکھ دیا ادھار صرف 80 سے 90 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے، وہ بھی ان کے والدین کے کہنے پر۔ اسلام آباد میں ایریا کے نام بلو ایریا، جنا سپر، G4، G8، F12۔ کراچی میں ایریا کے نام بھینس کلونی، مچھر کلونی، ڈبہ کلونی، شیطان چوک، ٹی پہاڑی، لالو کھیت۔ بیوی تم سگریٹ پیتے ہو، شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شوہر تم خون پیتی ہو، تم نے بتایا تھا، خون دس۔